وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مولا تعالی ہم ناچیز بندوں نے تیرے کلام مجید سے صحیح پڑھا ہے، جسے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کرم میں قبول ہو. پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے مولا اپنے تمام محبوبی کی بارگاہ میں درج قبولیت عطا فرما. بعدہ بالخصوص جتنے ہمارے دینی سنی بھائی، ہماری دینی مائیں بہنیں اس بس میں حاضر ہیں، ہمارے خاندان سے جو لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہیں، مولا ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ الحمد للہ الملک المعبود الحق المبین الذي تخشع من خشيته قلوب الأنبياء والمرسلين وتقشعر من رهبته جلود الأصفياء والصالحين. والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه الصادق المصدوق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين وجميع أتباعه وأحبابه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عرض معروف سے پیشتر آئے ہم سب مل کر کونین کے دولہا مکین گنبد خضرا محبوب کبریا مکے کے سردار مدینے کے تاجدار دونوں جہاں کے مالک و مختار محبوب پروردگار سبحان اللہ سبحان اللہ رسول معظم نبی مکرم رحمت عالم خلیفۃ اللہ الاعظم سبحان اللہ آفتاب رسالت ماہتاب نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت قاسم کنز نعمت کہف روز مصیبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں
جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ساری خوبیاں اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہم کو ایمان کی حالت میں میلاد کے مہینے میں آج محفل میلاد رسول میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو دائماً سرمدا اپنے محبوب کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے. مبارکباد پیش کرتا ہوں میں چندر وردائی نگر کے ان تمام زندہ دل سنی مسلمانوں کو جنہوں نے آج کا یہ روح پرور اجلاس منعقد کیا. آج کا یہ جلسہ جشن میلاد رسول جنہوں نے سجایا اور ہم کو آنے کا یہ موقع دیا، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ. اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو سجانے والوں کو، اس میں مدد کرنے والوں کو، آنے والوں کو، شریک ہونے والوں کو، سب کو اپنے محبوب کے میلاد کی خیرات عطا فرمائے. ابھی جیسا کہ میرے علم میں بات آئی ہے، میرے بعد حضرت مولانا مفتی بشیر قادری صاحب کی تقریر ہوگی. بہرحال یہ بلانے والے جانے اور آنے والے جانے. ابھی تو مجھ سے یہی بتایا تھا کہ بشیر قادری صاحب آ رہے ہیں. اب وہ آنے والوں میں تبدیلی ہو گئی، کون آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، اسے بلانے والے جانے اور آنے والے جانے، اور ان کی ترتیب کیا ہے یہ جانے. بنائی انہوں نے ہے، مجھے تو دعوت دی، میں حاضر ہو گیا. مائک پر دعوت دی، مائک پر آ گیا. انشاءاللہ تھوڑی دیر تک میں آپ کی سماعتوں کے حوالے رہوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مدعی خیر الانام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گفتگو کو بغور سماعت کریں گے اور انشاءاللہ زندہ دلی کا ثبوت دیں گے. درود پاک پڑھی. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے. میری ایک رائے ہے کہ یہ جو بیچ میں سڑک ہے، اب اتنا کوئی بھیڑ بھاڑ آنے کا مسئلہ نہیں، سائڈ میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر یہ خلا پر کر دیں اور سب لوگ آگے آ جائیں. بیچ میں خالی جگہ ہے، اسے پر کر لیں. آگے تشریف لے آئیے، پورا شامیانہ ہے، کوئی دقت نہیں. جیسے وہاں بیٹھنا یہاں بیٹھنا، آگے آ جائیں گے. بیچ میں جتنی جگہ خالی ہے سب بھر لیجیے، اور بیٹا ادھر کنارے سے تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ دینا. اگر کوئی آنا جانا چاہے تو ادھر سے آ جا سکتا ہے، اطمینان سے آ جائیں. آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں. ادھر ادھر آپ کی مجھ سے بتانے والوں نے بتایا کہ اس آبادی کے خوش نصیب لوگوں نے یہ سرکار کے میلاد کی محفل اس مقام پر اس قدر تجھ کو احتشام کے ساتھ پہلی بار منعقد کی ہے.
میری دعا ہے مولا تعالیٰ اس سے اعلیٰ تر طریقے پر انہیں آنے والے مستقبل میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے نبی کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے حوصلہ بلند کر کے پیارے نبی کے میلاد کی محفل منعقد کی ہے، مولا تعالیٰ ان کے حوصلے میں توانائی اور بازوؤں میں ہمت عطا فرمائے، اور انہیں پیارے نبی علیہ السلام کے میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اپنی ماں اور بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اطمینان و سکون کا ماحول بنا کر جلسے کو ہر حال سے کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے، اور حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام مثال تیری زمانے میں ہو نہیں سکتی، مثال تیری زمانے میں ہو نہیں سکتی، میرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا۔ حضرات، ہم جس نبی کی امت میں ہیں، کائنات میں اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اول الخلق اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ آخر میں نہیں سبق کہ سب پیغمبروں کے آخر میں تشریف لائے، اور آپ کا اول ہونا تو اظہر من الشمس ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیر کے دن ربیع النور کے مہینے میں 12 تاریخ کو تشریف لائے۔ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول۔ تاریخ کتنی تھی؟ 12۔ اور دن کون سا تھا؟ پیر کا۔ پیر کا دن بڑا بابرکت ہے، اللہ نے بہت سی کرامتیں اس کو عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ خیال ہے نبی علیہ السلام تو تشریف لائے ربیع النور کی 12ویں تاریخ بوقت صبح صادق کی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اس وقت پیدا فرمایا جب نہ کوئی مہینہ تھا، نہ کوئی تاریخ تھی، نہ کوئی دن تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس وقت پیدا فرمایا جب وقت بھی نہیں تھا۔ اسی لیے تو حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ عرض کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بعض مکتبہ فکر کے لوگ نبی کے میلاد سے روکتے ہیں، سنی مسلمانوں وہ روکتے ہیں، انہیں روکنے دو۔ نبی کا میلاد پڑھنا دنیا دار ہی کی نہیں، پروردگار کی سنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مولا نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک عظمت والا رسول بھیجا۔ کون کہتا ہے یہ؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟
پیدائش کا زمانہ یا پیدائش کا وقت، میلاد مصطفیٰ کا مطلب نبی کے آنے کا وقت، کسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ میرے پیارے، قرآن کے اوراق اٹھا کر کے دیکھ لو، اگر نبی کا میلاد سمجھنا چاہتے ہو تو روئے زمین پر اللہ رب العزت نے جس کتاب کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اوراق کھول کر کے دیکھ لو، میں پارا نہیں کہتا، سورت نہیں کہتا، قرآن کے 30 پارے ہیں، ایک تو 14 سورتیں ہیں، سورتیں پارے تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور آیت کا ایک ایک کلمہ اور کلمے کا ایک ایک زیر زبر پیش نبی کا میلاد پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سب نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ قرآن سے پوچھو، سبحان اللہ، قرآن بزبان حال کہے گا سبحان اللہ، نبی نہ آتے تو ہم بھی نہ آتے، نبی نہ آتے تو چاند و سورج نہ آتے، زمین و آسمان نہ آتے، جن و بشر نہ آتے، کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ سرکار آئے تو سب آئے، ان کے آنے سے نیز کو حد ملا، ان کے آنے سے ادب کو وجود ملا، ان کے آنے سے کونین میں ستارہ پھیلا، اور اللہ نے کائنات میں جو اجالا دیا ہے یہ سب میرے نبی کونین کا صدقہ ہے۔ کہنے والا بڑی اچھی بات کہہ کے چلا گیا، یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ خدا کرے کہ وہاں جا کے میرا دم نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ علیہ السلام تشریف لائے ربیع نور کے مہینے میں، لیکن اللہ نے آپ کو پیدا کب کیا؟ سبحان اللہ۔ سنی مسلمانوں، آج نبی کے میلاد میں بیٹھے ہو، آج آؤ سمجھتے ہیں آقا علیہ السلام سارے پیغمبروں کے بعد تشریف لائے، لیکن اللہ نے آپ کو اس وقت پیدا فرمایا جب پیغمبروں کو بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ برقانی شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہے اور سارے انسانوں کے باپ ہیں، ملائکہ نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے سجدہ کیا کہ حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تو پتہ چلا یہ میرے آقا کی بشری پیدائش ہے، دنیا میں آنے کی تاریخ ہے، ورنہ اللہ نے آپ کو تو سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کا میلاد، سبحان اللہ، مواہب لدنیہ میں ہے، آقا علیہ السلام ارحام طیبہ اور بطون طاہرہ سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جب تشریف لائے تو نور محمدی کا کمال یہ تھا، حضرت عبداللہ جس راستے سے گزرتے وہ راستہ خوشگوار ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک روایتوں میں ہے پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور حضرت عبداللہ کے بت خانے میں جاتے تو سارے بت سجدے میں چلے جاتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب عبداللہ کی پیشانی سے یہ نور حضرت آمنہ کے شکم میں آیا تو اللہ نے جنت کے فرشتے کو کہا، اے خازن فردوس، آج جنتوں کے سارے دروازے کھول دے اور ساری دنیا میں اعلان کر دے کہ میرا محبوب جو سر مکنون ہے، جو نبی جہادی ہے، آج اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لانے والا۔ یہ نبی کے میلاد کی محفل ہے، میری کوشش ہوگی انشاءاللہ گفتگو میلاد کے تعلق سے، اور خیال رہے یہ نبی علیہ السلام کا میلاد جو ہے میلاد رسول اصل میں ذکر رسول کا نام ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، سمجھے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، محبوب میں نے تمہاری یاد کو اپنی یاد بنا دی، تو جس نے تمہیں یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا۔ چندروردائی نگر کے خوش نصیب سعادت مند سنی مسلمانوں نبی کے میلاد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور علماء فرماتے ہیں جہاں سرکار کی پیدائش کی محفل ہوتی ہے، اللہ کے نوری فرشتوں کی جماعت اپنے پروں سے پوری محفل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آج یہ زمین جہاں آپ نے نبی کے میلاد کی محفل منعقد کی ہے، انشاءاللہ العزیز میدان قیامت میں یہ گواہی دے گی، یہ میدان محشر میں گواہی دے گی کہ اللہ تیرے چند بندوں نے تیرے نبی کے میلاد کی محفل سجائی تھی، اور تیرے چند بندے اور تیری چند بندیاں اس محفل میلاد میں شریک تھی۔ مولا تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کا اکٹھا ہونا قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا میلاد ہم ہی نہیں پڑھتے، نبی کا میلاد علماء نے پڑھا ہے، صلحاء نے پڑھا ہے، اولیاء نے پڑھا ہے، اصفیاء نے پڑھا ہے، تابعین نے پڑھا ہے، صحابہ نے پڑھا۔ بطور دلیل ایک بات پیش کروں آپ کے حوالے، اسے ذکر کیا ہے حضرت امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں، امام محمد عسقلانی نے مواہب لدنیہ میں، اور امام حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں اسے تحریر فرمایا۔ کونین کے دولہا علیہ السلام جب غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ واپس آئے اور آپ کی نگاہ جب پہاڑ پہ پڑی تو سرکار نے فرمایا یہ جو احد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام سے صرف انسان ہی نہیں، جانور، پیڑ پودے، پہاڑ وغیرہ بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک روایت حضرت حیدر کرار کی ہے کہ آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو پتھر جب نبی گزرتے تھے تو ان پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ صرف ہم ہی درود نہیں پڑھتے، ہم ہی نبی کو نہیں پہچانتے، بلکہ نبی کو جہاں انسان پہچانتے ہیں وہیں جانوروں پتھر بھی پہچانتے ہیں۔ اس لیے کوئی نبی کسی علاقے کا نبی بن کر آیا، کوئی کسی شہر کا نبی بن کر آیا، کوئی کسی چپے کا نبی بن کر آیا، کوئی کسی ملک کا نبی بن کر آیا، لیکن ہمارے نبی کو ہمارے پروردگار نے یہ شان دی ہے کہ اللہ نے ہمارے محبوب کو سارے جہان کا نبی بنا کر کے بھیجا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ بات آ گئی کہ آقا علیہ السلام کو صرف انسان ہی نہیں، جانور، پیڑ، پتھر بھی پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے، رات کا وقت تھا، پیارے نبی علیہ السلام اپنی سواری پہ بیٹھے جا رہے تھے۔ حضرت امام شہاب الدین مصری حنفی علیہ الرحمہ نے نسیم الریاض میں تحریر فرمایا ہے کہ آپ سواری پر بیٹھے جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، کافی سفر کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو ہلکی سی نیند آ رہی تھی اور آپ کی سواری چلی جا رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے سواری ایسے مقام پر پہنچی کہ اس کا راستہ بند ہے چاروں طرف سے، اور راستے پر ایک بہت بڑا پیڑ لگا ہوا ہے۔ سواری جس پر آپ تشریف فرما ہے وہ سوچ رہی ہے سرکار تو ہمیں چلا کے آرام میں ہوئے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہوئی ہیں ہمیں چلا کے، اب میں بغیر ان کی مرضی کے رکوں کیسے؟ لیکن اب اگر رکتی نہیں ہوں تو سامنے پیڑ ہے، یہ ابھی مجھے ٹھوکر لگے گی پیڑ سے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار علیہ السلام کو اس ٹھوکر سے کوئی تکلیف پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جانور کی محبت ہے۔
سنی مسلمانوں، ہمارے نبی سے صرف انسان ہی نہیں، پیڑ پودے جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ وہ اونٹنی، وہ سواری آپ کی اسی ششو پنج میں ہے کہ سامنے وہ پیڑ آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اس اونٹنی نے اس عقیدے سے کہ مجھے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے چلایا ہے، اب بغیر ان کی مرضی کے میں رکوں گی نہیں، اسی تصور سے وہ چلتی چلی گئی۔ محدثین تحریر فرماتے ہیں، نصیب الریاض اس پر شاہد و گواہ ہے کہ اونٹنی چلتے چلتے جب اس پیڑ کے پاس پہنچی تو دنیا والوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پیڑ نے اپنے کلیجے کو چیر دیا اور تو ٹکڑا ہو گیا، آدھا اس طرف چلا گیا، آدھا اس طرف چلا گیا۔ سارے جہان کے لیے سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے رسول کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آئے، آپ کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے چچا ہیں، سبحان اللہ، سرکار علیہ السلام کے چچا ہیں، مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤں، میری نبی کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب باہر سے تشریف لاتے تو سیدھے اپنے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد میں جاتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چندروردائی کے مسلمانوں کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ یہ بتائیے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بزم میں ان آنے والوں کو جو نماز عشاء پڑھ کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن محفل میں آنا کیا ہے؟ مستحب ہے، اور نماز عشاء کیا ہے؟ فرض ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اپنے سنی بھائیوں کو جو نماز پنجگانہ کے پابند ہیں۔ نبی کا میلاد منانے والوں یہ یاد رکھو، میدان قیامت پہ تم سے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک جلیل القدر تابعی ہے حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک طرف میرے سامنے جنت رکھ دی جائے اور ایک طرف میرے سامنے 2 رکعت نماز رکھ دی جائے، اور میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہو، ابن سیرین تم چاہو تو جنت لے لو، چاہو تو 2 رکعت نماز لے لو، تو آپ فرماتے ہیں میں 2 رکعت نماز کو جنت پہ ترجیح دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے وجہ بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ جنت میں جانے سے میری طبیعت خوش ہوگی اور 2 رکعت نماز پڑھنے سے میرا پروردگار حاضر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے میلاد میں آنے والوں، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے محفل تم نے سجائی ہے، لیکن خیال رہے نبی کا میلاد مناؤ لیکن 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے بعد مناؤ، سمجھ رہے؟ اور اگر اب تک غافل رہے تو سرکار کی اس میلاد کی محفل میں یہ پکا عہد کر لو کہ آج کے بعد انشاءاللہ مجھ سے کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد نمازیں ادا کرنی شروع کر دو، اور جو پیچھے نمازیں تمہاری چھوٹی ہیں قضائے عمری کی شکل میں ادا کرو، اللہ کریم ہے تمہارے گناہوں پر بخشش کا قلم پھیر دے گا، سبحان اللہ، بے شک، ورنہ تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کے میلاد کی محفل سے وہی بندہ پوری طرح فیضیاب ہوتا ہے جو نمازوں کا پابند ہوتا ہے، سمجھے؟ اگر پیشانی میں تمہارے سجدوں کے لیے تڑپ نہیں ہے تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، مولا ان کے دلوں میں اپنا ڈر اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ ان کا تو یہ خیال ہوتا ہے شاید اللہ نے ان کو صرف کھانے پکانے کے لیے پیدا کیا، اپنی سوچ ہوتی ہے، میں سب کو نہیں کہتا، ہماری مائیں بہنیں مبارکباد کے لائق ہیں
جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکایا کرتے ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں۔ میں ماؤں بہنوں سے عرض کروں گا، شاید تم بھول میں ہو، تمہیں معلوم نہیں، اپنا اوپر کا مسئلہ دیکھو، اپنا ماضی دیکھو، تمہاری تاریخ میں ایسی ایسی اسلامی خواتین عورتیں گزری ہیں جن کی زندگی اگر تم پڑھ لو تو پوری زندگی کے لیے گناہوں کے دلدل سے نکل جاؤ گے۔ ایک ہے جن کو حضرت رابعہ بصریہ کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں میں خاتون جنت کے کردار کو ادا کرنے کا حوصلہ اور جذبہ پیدا فرمائے، اور اپنے نساء صالحات مولا تعالیٰ جو خواتین اسلام ہیں، مولا ان کی خیرات سے مالا مال فرمائے۔ یہ حضرت رابعہ بصریہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت امام فرید الدین اتار تحریر فرماتے ہیں کہ جس رات میں آپ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئیں تو گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، غریبی کا یہ عالم کہ روشنی کا کوئی انتظام نہیں۔ ان کی ماں نے گھبرا کے ان کے والد کو پکارا، پڑوس سے ذرا سا تیل لے آؤ جو گھر میں اجالا ہو جائے۔ باہر نکلے لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ سوال کریں، واپس آ گئے اور کہا پڑوس کا دروازہ بند ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی اندھیرے میں آپ کی پیدائش ہوتی۔ ماں غربت کو دیکھ کر روتی رہی، باپ اپنا کلیجہ مسوستا رہا، میری لختے جگر دنیا میں آئی ہے لیکن کمرے میں کوئی اجالا نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے آپ کے والد کی آنکھ لگی، ابھی ادھر آنکھ سوئی تھی کہ مقدر کا ستارہ جاگ گیا، کونین کے دولہا تشریف لے آئے، فرشتوں کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے، رسول پاک تشریف لائے ہیں، اور رابعہ بصریہ کے والد سے فرماتے ہیں، اے اللہ کی سچی بندی رابعہ بصریہ کے والد، تم فکر نہ کرو، اللہ نے تمہیں وہ پٹی عطا فرمائی ہے جس کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ میری امت کے 1000 گنہگاروں کی بخشش فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ اللہ کی سچی بندی اور خواتین اسلام میں سے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں رابعہ بصری کی سفارش سے اللہ تعالیٰ میری امت کے 1000 گنہگاروں کی بخشش فرمائے۔ فرماتے ہیں فکر نہ کرو، جب صبح ہو تجھے تمہارے بصرہ کا والی ہے، گورنر ہے، اس کے پاس جانا اور اس سے کہہ دینا کہ 400 دینار وہ تم کو دے دے، تم اطمینان سے اپنی ضروریات پوری کرنا۔ تو حضور اگر کوئی وہ علامت پوچھے تو فرماتے ہیں اگر وہ علامت پوچھے تو اس سے کہہ دینا روزانہ تم 100 مرتبہ درود پڑھتے تھے محبوب پر اور جمعہ کے روز 400 بار پڑھتے تھے، اس جمعہ کو تم درود پڑھنا بھول گئے ہو، اس کے کفارہ میں 400 دینار دیتے۔ ایک عقیدے کی بات بتاؤں، پتہ چلا میرے نبی پر جو کوئی درود پڑھتا ہے سرکار سنتے بھی ہیں، خبر بھی ہوتی ہے آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار درود سنتے ہیں۔ صبح کو اٹھے گئے، واقعہ بیان کیا، دینار لے کر کے آئے۔ میری ماں اور بہنوں، میں تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہوں اگر زندگی دیکھنی ہے تو فلموں سے اپنا مستقبل تلاش نہ کرو، اگر زندگی دیکھنی ہے تو خاتون جنت کی دیکھو، رابعہ بصریہ کی دیکھو، جو صالحات نساء ہیں، نیک عورتیں، ان کی زندگی دیکھو تاکہ ان کی زندگی کی برکتیں تمہاری زندگی میں آئیں۔ رابعہ بصریہ کون ہے؟ 5 وقتہ نمازیں ادا کرتی، آپ کی زندگی کا تہجد کا سجدہ بھی کبھی قضا نہیں ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ 1000 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرتے۔ کیا 1000 رکعت نفل آپ روزانہ پڑھا کرتی تھی؟ میری ماں اور بہنوں، کم سے کم 5 وقتہ نماز ادا کرو، کم سے کم 5 وقتہ نماز ادا کرو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بے نمازی کی موت جب قریب آتی ہے تو اسے اتنی پیاس لگتی ہے کہ دنیا کے سارے سمندروں کا پانی پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہ بجھے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے اسے قبر میں لٹاتے ہیں، نیچے آگ کا بچھونا بچھاتے ہیں۔
کس کا؟ آگ کا بچھونا بچھاتے ہیں. آج اگر ذرا سی گرمی لگے تو پنکھے پہ بٹن اور زیادہ سا اے سی استعمال کرو. ذرا سی گرمی اور سردی کے بچاؤ کے لیے کتنی چیزیں موجود ہیں. لیکن یاد رکھو قبر میں جب جاؤ گی تو تم کو اپنے رب کو جواب دینا پڑے گا. حدیث پاک میں ہے آگ کے بچھونوں پر کے نمازی کو سلا دیا جائے گا اور ایک ایسا سانپ مقرر کیا جائے گا جس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. وہ آئے گا اور کہے گا تم نے فجر چھوڑی ہے میں تم کو ظہر تک کاٹتا رہوں گا. تم نے ظہر چھوڑی ہے میں تم کو عصر تک کاٹتا رہوں گا. تم نے عصر چھوڑی ہے میں تم کو مغرب تک کاٹتا رہوں گا. تم نے مغرب چھوڑی ہے تم کو عشاء تک کاٹتا رہوں گا. تم نے عشاء چھوڑی ہے تم کو فجر تک کاٹتا رہوں گا. اور اس سانپ کے زہر کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب بے نمازی کو کاٹے گا تو 70 گز زمین پھٹے گی اور بے نمازی اس کے نیچے چلا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سنی مسلمانوں اپنے رب کو یاد کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ بے نمازی کا حال ہے. لیکن میرے پیارے دوستو میری ماں اور بہنوں سنو جب قبر بے نمازی کو دیکھتی ہے تو چیخ کر کے کہتی ہے تو میرے پشت پہ اب تک چل رہا تھا اب اندر آ گیا ہے. اسے اس طرف سے دباتی ہے اس طرح کہ دائیں کی پچھلی بائیں اور بائیں کی پچھلی دائیں ہو جایا کرتی ہے. کیا حال ہوگا اس وقت جب قبر میں تم پر عذاب ہوگا. لیکن سنو بات آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں آپ کو جو بندہ نماز پڑھتا ہے جو بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ قبر کہتی ہے مسکرا کے میرے پیارے آ جا میں تو تیرا انتظار کر رہی تھی. اب اسے بھی دباتی ہے لیکن ایسے دباتی ہے جیسے ماں بچے کو گود میں لے کر پیار سے دبایا. کہتے مبارک ہو آج تو تو اپنے گھر آیا ہے. سبحان اللہ. چندر وردائی کے مسلمانوں نماز کی پابندی کرو اور خاص کر میری ماں اور بہنوں اللہ نے تمہیں بہت فضیلت عطا فرمائی ہے. اپنے نبی کے میلاد کو تصور میں لاؤ. نبی کے آنے سے پہلے عورتوں کو زندہ قبر میں سنا دیا جاتا تھا لیکن جب نبی تشریف لائے تو فرماتے ہیں جس طرح مرد کو جینے کا حق ہے ایسے ہی عورت کو بھی جینے کا حق ہے. نبی علیہ السلام نے اس عورت کو وہ عظمت عطا فرمائی. فرماتے ہیں تمہارے گھر اگر بیٹی پیدا ہو تو غمگین نہ ہو تم اس کی پرورش کرو لوگوں کو مبارکباد دو خوشی کا اظہار کرو. اگر تم نے اس کی پرورش کر کے اس کا نکاح کر دیا تو اللہ تمہیں بے حساب جنت میں داخل فرمائے. یہی بچی ہے جب بڑی ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور شوہر کی بلند بنتی ہے تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے گناہوں کو بخش دیا کرتے ہیں. اس کے گناہوں پہ بخشش کا قلم چلا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہی عورت جب ماں بنتی ہے تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عورتوں کو دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جب ماں بنا دیتا ہے ان کے بیٹوں کی جنت ان کے قدموں میں رکھ دیا کرتا ہے. ماں بہنوں یہ کرامتیں تمہیں کس نے دی؟ اس رسول نے دی جس کے صدقے میں اللہ نے دونوں جہان پیدا فرمایا. اور وہی نبی کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومنوں کی معراج ہے. نماز پرسرات پر سے گزرنے کا ذریعہ ہے. نمازی کی روزی میں برکت ہوتی ہے. نمازی کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. نمازی کے رزق حلال میں وسعت ہوتی ہے. نمازی جب بیمار ہو تو اللہ شفا دیتا ہے. اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو نمازی کو بخشا جاتا ہی ہے کندھا دینے والوں کو بھی بخشش ہو جایا کرتا ہے. اور رابعہ بصریہ کی زندگی دیکھو 1000 رکعت نفل پڑھا کرتی ہے روز. کتنی؟ 1000 رکعت نفل پڑھتی ہے. کسی نے پوچھا حضور اتنی نمازیں پڑھتی ہیں اللہ آپ کو بہت سارا ثواب عطا فرمائے گا. اے نبی کے دیوانوں کتنی سچی بات کہی. کلیجہ کانپ جاتا ہے روح شادمانی کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے. آپ فرماتی ہیں تمہیں معلوم نہیں شاید یہ جو 1000 رکعت نفل میں روز پڑھتی ہوں ثواب کے لیے نہیں پڑھتی. کیا کہتی ہے؟ میں ثواب کے لیے نہیں پڑھتی. پھر
اب میں تو اس لیے پڑھتی ہوں کہ میدان قیامت میں محشر کے دولہے مجھ سے راضی ہو جائیں. میری ماں اور بہنوں کیا کہتی ہیں؟ میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ میدان قیامت میں ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں. تم نے اپنے نبی کی رضا کا کیا سامان پیدا کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر بھلائی چاہتی ہو تو 5 وقتہ نمازوں کی عادت ڈالو اور روز اپنے محبوب سے درود پاک پڑھا کرو. نبی کی ذات پر درود کا ہدیہ پیش کیا کرو. سمجھے؟ یہ ہمارے صالحات نساء کی عادات و اطوار رہی ہے کہ کونین کے دولہا علیہ السلام پر درود پاک پڑھا کرتے. میرے پیارے سنی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، نبی کے میلاد نے ہمیں زندگی بھی عطا کی ہے اور بندگی بھی عطا کی ہے. اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں تو نبی کی پاک سیرت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے. درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور پیارے نبی علیہ السلام کا جو چہرہ دیکھ لے اسے صحابی کہا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں اگر نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو قیامت تک دروازہ کھلا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ ہاں، نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو قیامت تک دروازہ کھلا ہوا ہے. نبی کی زیارت کر سکتے ہو. لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا قرآن کی تلاوت شروع کر دو. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیتوں کو دیکھنا یہ نبی کے چہرے کی زیارت کرنے. کب ہوگا؟ آپ کے محلے کے جو مسجد کے امام ہیں ان کی تعظیم کرو، ان کی قدر کرو. مسجد میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو، اعلیٰ تعلیم کے لیے اور آگے بھیجو. جب علوم دینیا سے تمہارے سینے مالا مال ہوں گے تو اسلام کو تم سمجھو گے. مولا تعالیٰ ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کا میلاد، کونین کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. صبح پیدا میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. واقع پیدا میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور. میں عرض کر رہا تھا غزوہ تبوک سے جب سرکار واپس تشریف لائے تو آپ نے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا. حضرت عباس بن عبد المطلب جو سرکار کے چچا ہیں خدمت میں حاضر ہوئے. خیال ہے مواہب لدنیہ میں ہے کہ آقا علیہ السلام کے 12 چچا تھے. کتنے؟ 12 چچا تھے. اور ان 12 چچا میں صرف 2 چچا ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. ایک کو حضرت حمزہ اور دوسرے کو حضرت عباس کہا جاتا ہے. اور جو ابو جہل کو لوگ چچا کہتے ہیں حقیقت میں سرکار کا چچا نہیں ہے. اس کا تو مسئلہ ہی الگ ہے. سرکار علیہ السلام کے 12 چچا ہیں، ان میں ابو جہل کا نام نہیں ہے. صرف 2 نے کلمہ پڑھا ہے. ایک کو حضرت حمزہ اور دوسرے کو حضرت عباس کہتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے غزوہ تبوک کے بعد اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں سبحان اللہ، یہ سرکار کے صحابی بھی ہیں اور سرکار کے چچا بھی ہیں. بڑے مرتبے کے مالک ہیں. یہی حضرت عباس ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عباس اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس دونوں کو اپنی چادر اڑا دی. ترمذی شریف کی حدیث ہے. میرے پیارے
ایک وجد لانے والی بات ہے، کلیجے سے لگا کے رکھنا اس بات کو۔ آقا علیہ السلام نے دونوں کو اپنی نورانی چادر اڑا دی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ان دونوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اغفر لعباس ولی ولد العباس ولمن احبہم۔ حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہیں، سنی مسلمانوں ان سے محبت کیا کرو، ان سے محبت کرو گے تو کیا ملے گا؟ انشاءاللہ نجات کا پروانہ ملے گا۔ سرکار فرماتے ہیں چادر اڑا کے مولا تو ان کو بخش دے اور ان کے بیٹے عبداللہ کو بخش دے، اور جتنے لوگ ان سے محبت کرنے والے ہیں سب کی کوشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہی حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں۔ یعنی اس قدر قربت اور محبت کا اظہار آپ نے فرمایا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے اور کہتے ہیں حضور میں نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے، جی چاہتا ہے اسے سنا دوں۔ سبحان اللہ۔ سن لیجئے، اس قصیدے کو میں نے نہیں بلکہ حضرت امام خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں نقل فرمایا ہے، السیرۃ الحلبیہ میں موجود ہے، مواہب لدنیہ میں موجود ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا أُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ فَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ سبحان اللہ۔ یہ عربی عبارتیں ہیں، اس کا ترجمہ ہوگا میرے پیارے۔ عرض کرتے ہیں آقا علیہ السلام جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے نور سے زمین کا چپا چپا روشن ہو گیا، اور آپ کے نور سے آسمان کا گوشہ گوشہ منور ہو گیا۔ کیا اس کا نام میلاد نہیں ہے؟ بے شک۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ ارے میلاد کہتے ہیں، میلاد رسول کہتے ہیں، نبی کی آمد کا تذکرہ۔ دنیا نبی کے میلاد کو منع کرتی رہے، لیکن سنی مسلمانوں تم پورے امام اہل سنت کا شعر سناتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ مثل فارغ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول، مثل فارغ نجم کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے آنسو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نبی کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور میلاد کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت عباس جو سرکار کے چچا بھی ہیں، سرکار کے صحابی بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میلاد پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ کیا پیارا انداز ہے میلاد پڑھنے کا۔ محبوب جب دنیا میں آپ تشریف لائے تو زمین کا چپا چپا روشن ہو گیا اور آسمان کا گوشہ گوشہ منور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور عرض کرتے ہیں فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ النُّورِ وَفِي الضِّيَاءِ وَسُبُلَ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ، ہم اسی نور و ہدایت کے اجالے میں ہدایت کا راستہ طے کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَرَبَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَدِمًا أَنْتَ فِي صُلْبِهِ كَيْفَ يَحْتَرِقُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو بھلا ان کو آگ کیسی جلاتی؟ ان کی پیشانی میں تو آپ کا نور جگمگا رہا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ کیا ہے میلاد؟ اسی کا نام تو میلاد ہے۔ بے شک۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام کے میلاد کو مناتے رہو۔ جب تک میلاد مناتے رہو گے تمہارے گھروں میں انشاءاللہ برکتیں ہوتی رہیں گی، سبحان اللہ، تمہارا ایمان و عقیدہ مضبوط رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا مزاج نہیں بلکہ یہی مزاج اولیاء صالحین متقین کا، اقطاب و ابدال و نجبا کا، اور یہی مزاج تابعین کا، اور یہی مزاج صحابہ کرام کا تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کا میلاد پڑھا کرتے ہیں۔ اب یہ اس طرح کی اس حیث سے جب یہ چیزیں تھی ہی نہیں تو اسے اسٹیج بنا کر ماشاءاللہ چندر وردائی نگر کے خوش نصیب مسلمانوں
اپنے نبی کے میلاد کا اہتمام تم نے اپنی حیثیت کے مطابق کتنا شاندار کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قالین ہے، یہ اسٹیج ہے، یہ شامیانہ ہے، یہ جھنڈیاں ہیں، یہ روشنیاں ہیں. بعض مکتبہ فکر کے لوگ منع کرتے ہیں ایسا میلاد صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ چیزیں ان کے زمانے میں موجود کہاں تھی؟ اگر تم سرکار کے زمانے کی بات کرو تو پھر مسجد لے لو. سرکار کے زمانے میں مسجد کیا تھی؟ یہ کھمبا دیکھ رہے لوہے کا، ایسے ہی چھت کو روکنے کے لیے کھجور کے پیڑوں کے کھمبے تھے اور کھجور کے پتوں کی چھت بنا دی گئی تھی، اسی میں صحابہ نماز پڑھتے تھے. اب آج کوئی چھت والی مسجدوں کو توڑ دے اور کہے نبی نے ایسا نہیں کیا، کوئی مسجد جو ہوگی وہ کھجور کے چھتوں والی ہوگی، تو بتاؤ اس کو عقل مند ہو گئے بیوقوف ہو گئے؟ بہت بڑا بیوقوف ہے. ہمارے علماء نے فرمایا زمانہ بدلا، جب اللہ نے دولت دی اور ایمان والے اپنا مکان شاندار بنانے لگے تو اب اللہ کا گھر بھی شاندار بناؤ. سبحان اللہ. بے شک اللہ کے گھر کی عظمت دلوں میں پیدا ہو، ورنہ اگر اللہ کا گھر چھپر کی طرح رہا، تم بلڈنگوں میں رہو گے تو اللہ کے گھر کا وقار مجروح ہوگا. پتہ چلا جب حالت یہ بدلی تو آج جب نبی کا میلاد ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیے سبحان اللہ. بے یہ شک قالین ہے، یہ اسٹیج ہے، یہ مائک ہے، لیکن اگر غور کرو گے تو جب نبی کا میلاد ہوا تو یہ چیزیں موجود ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے 300 سال تک روتے رہے، نبی کے وسیلے دیے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے حضرت آدم کی خطا معاف فرمائی اور آپ کر ابر کرم جھوم کے برسا. اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم یہ تمہاری خطا جس کے صدقے میں بخشی گئی ہے، اگر اسے پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا بلکہ زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا. اب سنی مسلمانوں سنو، اللہ نے جب میرے نبی کو پیدا کیا تو زمین کا بچھونا بچھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے اپنی حیثیت سے 2-4 روپے کی قالین بچھائی ہے، رب نے اپنی حیثیت سے پوری زمین کی قالین بچھا دی. سبحان اللہ. تم نے یہ کپڑے کا شامیانہ لگایا ہے، میرے پروردگار نے اپنے نبی کی پیدائش پر آسمان کا شامیانہ لگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بلب تمہارے چند منٹوں کے مہمان ہیں، نبی کی میلاد پر اللہ نے ایسی روشنی کا انتظام کیا سبحان ہے اللہ. جسے چاند و سورج کا. بے شک سبحان اللہ. یہ قیامت تک یہ جہان کو منور و رکشا رکھیں گے. سبحان اللہ. دیکھو تو تاریخ یہ سب نبی کے میلاد کا صدقہ ہے. چند بردائی کرتے ہیں نگر کے مسلمانوں، یہ تمہاری خوش نصیبی کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کا میلاد منانے کی توفیق دی. سبحان اللہ. بے شک اللہ. مولا اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے. درود پاک پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تقریباً 50 منٹ کی میری گفتگو ہو گئی. ان لوگوں نے مجھے ترتیب سے آگاہ نہیں کیا تھا. میرے بعد کوئی آنے والا ہے، اگر وہ تقریر کرنا چاہے یا آ گیا ہو یا آ رہا ہو، میں اپنی گفتگو کی چادر سمیٹ لوں. آگے کوئی خطیب آپ کے اسٹیج پر نہیں ہے بھیا، کوئی تقریر کرنے والا نہیں ہے. آ رہے ہیں بھی؟ اچھا بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا 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 ٹھیک ہے. درود پاک پڑھیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اونچی ہے تیری شان مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے اونچی ہے تیری شان مدینے والے، وہ فدا تجھ پہ میری جان مدینے والے. واہ کیا سرورے کونین تمہاری عظمت، تم سے نازل ہوا قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک حل و حرم روح روان عالم، تجھ سے اللہ کی پہچان مدینے والے. سبحان اللہ. اور بہر حسنین مجاسی پہ کرم فرما دے، مشکلیں ہوں میری آسان مدینے والے. آمین آمین. سبحان اللہ. نبی کی میلاد کی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک بہت بڑے عالم ہیں،
جن کو حضرت علامہ امام ابن جوزی کہا جاتا ہے. بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث ہیں. 4 سال کی عمر میں محفلوں میں یہ حدیث لکھا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیر. بہت بڑے محدث ہیں. انہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے. اور حافظ الحدیث اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. یہ امام ابن جوزی. انہوں نے اپنے رسالے میں تحریر فرمایا ہے کہ مصر میں ایک سنی مسلمان اپنے نبی کا ہر سال میلاد منایا کرتا ہے. اس کے پاس میں ایک یہودی کا مکان تھا. اس یہودی کی عورت دیکھ کر کے کہتی کہ پڑوسی کا مسلمان ہر سال اتنے پیسے خرچ کرتا ہے، کیا مطلب ہے اتنے پیسے خرچ کرتا ہے؟ تو یہودی کہتا ہے یہ نبی، یہ شخص جو ہے امتی ہے اور یہ امتی اپنے نبی کے میلاد کی محفل سجا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ ربیع النور کا مہینہ آیا اور اس نے نبی کے میلاد کا جلسہ منایا. یہودیہ نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی، اپنے شوہر کو بلایا، کہا یہ اس کا کرنا دھرنا، کھلانا پلانا، محفل سجانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. رات میں سوئی تو یہودیہ خواب میں دیکھتی ہے کہ کونین کے دولہا تشریف لائے. سبحان اللہ. صحابہ کی جماعت پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا تجھے معلوم نہیں، یہی تو رسول کائنات ہے، یہی تو خاتم النبیین ہے، یہی تو مکین گنبد خضرا ہے. کہا میں ان سے بات کر سکتی ہوں؟ کہا کیوں نہیں کر سکتی، انہیں تو اللہ نے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. یہودیہ عورت آگے بڑھی اور اس نے کہا حضور گستاخی معاف، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں. تو سرکار نے توجہ فرمائی اس پر اور گفتگو کی. اس نے کہا حضور آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں حالانکہ میں یہودیہ اسلام کے دشمن ہوں. آپ نے فرمایا میں نے تیری طرف توجہ اس وقت تک نہیں کی ہے جب تک تیرا نام جنت میں لکھا ہوا نہیں دیکھ لیا. سبحان اللہ. حضور آپ نے مجھے جنت میں دیکھا ہے. کہا ہاں. تو کہا دیر نہ کیجیے، اب کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیا. سبحان اللہ. میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. نبی کے قدموں میں اسلام لے آئی اور رات میں ہی ارادہ کیا اب میں صبح اٹھوں گی تو نبی کے میلاد کا جلسہ کروں گی. سبحان اللہ. صبح کو جب اٹھی تو کیا دیکھتی ہے اس کے گھر کا نقشہ بدلا ہوا ہے. اس کے شوہر نے اس کے گھر کا نقشہ بدل دیا ہے. دیکھا تو کیا دیکھا، میرا شوہر نبی کے میلاد کی تیاری کر رہا ہے. اللہ اکبر. پوچھتی ہے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ آج تک تو یہ نہ کیا جو آج کر رہے ہو. کہا کیوں؟ کہا نبی کے میلاد کا جلسہ کر رہے ہو. کہا ہاں. کہا وہ نبی تم نے جس کا کلمہ نہیں پڑھا، جس کا اسلام قبول نہیں کیا، جس کے دین سے تم دور، اس کا میلاد کیوں منا رہے ہو؟ کہا اس لیے اس نبی کے میلاد کی محفل کر رہا ہوں کہ تم اس نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہو، اس کی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. کہا میں نے تو کلمہ پڑھا لیکن تم کا جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اسی کے بعد اس نے آ کر مجھے بھی مسلمان بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. میلاد کی بہت برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں. چندر وردائی نگر کے مسلمانوں اپنے نبی کے میلاد کے رشتے کو مضبوط رکھو. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو اپنے نبی کا سچا پکا میلاد منانے والا بنائے. لیکن خیال رہے ہم میلاد اس حال میں منائیں کہ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کے لیے تڑپ ہو اور ہماری لب پر نبی کی ذات پر پڑھنے کے لیے دھوم. سبحان اللہ. سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے. پیدا ہوئے مکہ میں گھر گھر میں اجالا ہے. مولا تعالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے میلاد کی خیرات نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.